الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل فرما دیجئے، ارائی تم دیکھا نہیں ہے تم نے، ان جعل اللہ علیکم اللیل کہ اگر اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے اوپر رات کو سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، یأتیکم بضیاء جو تمہارے پاس کوئی روشنی لا سکے، افلا تسمعون کیا پس سنتے نہیں ہو تم؟ کل فرما دیجئے، ارائی تم کیا تمہارا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم النہار اگر اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے اوپر دن کو سرمدن الی یوم القیامہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک، من الہ غیر اللہ ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، یأتیکم بلیل جو تمہارے پاس رات کو لے آئے، تسکنون فیہ جس میں تم سکینت حاصل کر سکو، افلا تبصرون کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ اور یہ اس کی رحمت ہے، جعل لکم اللیل والنہار کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات کا نظام بنایا ہے، لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، ولتبتغوا من فضلہ اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو، ویوم ینادیہم اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا، فیقول پھر وہ کہے گا، این شرکائی الذین کہاں ہیں میرے وہ شریک، کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے، ونزعنا اور ہم بلائیں گے یا کھینچیں گے، من کل امت شہیدا ہر امت میں سے گواہوں کو، فقلنا پھر ہم کہیں گے، ہاتھو برہانکم اپنی دلیل لاؤ، فعلموا تو پس وہ جان لیں گے، ان الحق للہ بے شک سچی بات تو اللہ کی ہے، وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون جو بھی وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کے ایسے دلائل ذکر کیے ہیں کہ جو شخص اس کو غور کے ساتھ سن لیتا ہے اور اس پہ تدبر کرتا ہے تو یقیناً وہ شخص یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا واقعی حقیقی طور پہ کوئی بھی سچا معبود اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اور پھر جس قدر اس کا تعلق اس کے ساتھ بنتا جاتا ہے، ان آیات الہی کو اور ان باتوں کو سنتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں توحید اس کی محبت پیوست کر دیتے ہیں۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل میں آ جاتی ہے۔ فرمایا ان سے پوچھو، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ قیامت تک کے لیے دن کے نظام کو ختم کر دے، رات ہی رات ہو، کوئی ہے من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بگڑیاں سنوارنے والے ہیں، یہ مشکلیں ٹالنے والے ہیں اور ہماری حاجات کو پورا کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو تمہارے پاس ضیاء روشنی لے آئے؟ سورج اس کے اندر تپش ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ سارا ضیاء کی روشنی چاند کی طرف بولا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دے نا، یعنی تمہارے اوپر رات اندھیری کر دے، تو تم رات کے اندر تھوڑی سی لالٹین جس طرح جلا کے روشنی ہوتی ہے نا، اتنی بھی روشنی پیدا نہیں کر سکتے ہو، اتنی بھی روشنی، یعنی کہ کوئی اگر کوئی تھوڑا سا کوئی نظریہ ہی لے ہے کہ چلیں تھوڑی سی روشنی ہو جائے گی، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ روشنی جو ہے وہ رات کر دے، تاریکی کر دے، تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے ان معبودوں میں سے کہ جو تھوڑی سی بھی روشنی پیدا کر سکتا ہو۔ افلا تسمعون اس کے باوجود تم ان آیات الہی کو نہیں سنتے ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ رات کی تاریکی اس کو ختم کر دے اور دن ہی رہے، من الہ غیر اللہ ہے کوئی معبود ایسا کہ جو رات کی تاریکی کو دوبارہ واپس لے آئے، تسکنون فیہ جس کے اندر تم سکینت سکون حاصل کر پاؤ، افلا تبصرون اتنی کھلی نشانیاں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ یعنی اس کے خالق اور مالک ہونے کی اور اس کے معبود برحق ہونے کی یہ واضح اور صریح دلیل ہے جس کے مطابق انسان کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَمِن رحمتہ یہ دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، یہ خاص اس کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ ہی ہے، کوئی نہیں ہے ایسا جو اس کے نظام کے اندر رکاوٹ ڈال سکے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے کر سکے، جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں وہ کر سکتا ہے۔ جب قرآن پاک کو پڑھیں گے نا تو یہ سارا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ایک ہی چیز ہوگی، ان سارے کاموں اور سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟
اللہ کی ذات ہے. یہی بات اور یہی کلمہ پھر زبان کے اوپر جاری ہوگا. تو فرمایا یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کا نظام بنایا ہے، لتسکنوا فیہ، جس کے اندر تم سکون حاصل کرتے ہو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن کے اندر تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو. فرمایا ولعلکم تشکرون، اب جس نے تمہارے لیے یہ سارا نظام بنا دیا، تم اس کا صرف اگر کرایہ پے کرنا چاہو تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہو، لیکن وہ کیا ہے، چند جملوں سے خوش ہو جاتا ہے. تشکرون، تم شکر ادا کرو تو ان ساری نعمتوں کو تمہارے لیے نہ صرف فائدہ مند بنا دیتا ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی ایک بہترین اس کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ اگر شکر کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دے گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو چیز ہے اس کو عذاب کی صورت میں جو ہے وہ بدل دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا. اب یہاں ایک بات کہ اتنی آیات یہ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کے باوجود لوگ توحید کو اپناتے نہیں اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی دو وجوہات ہیں جو قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ ذکر کی ہیں. جو بھی شخص قرآن پاک سے اعراض کرتا ہے، پھر قرآن پاک کی لذت، مٹھاس اور قرآن پاک کا جو عمل والی زندگی ہے، اس سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد آخرت کی معیشت بھی ہے اور عمومی معنی کے اندر دنیاوی معیشت، یعنی دونوں اس کی زندگیاں تنگ کر دی جاتی ہیں اس شخص کی جو اس کے ذکر سے اعراض کرتا ہے. اس کے ذکر سے یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں توجہ نہیں کرتے. جب توجہ نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں اس کے بارے میں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ہدایت نہیں ملے گی. اور پھر اس سے پہلے سٹیج جو ہے وہ سننے کی ہے. سننے کی عام طور پہ آپ دیکھیں گے تلاوت کرنا، سننا، یہ ایک رواج بہت پہلے کچھ نہ کچھ تھا، لیکن اب تو یہ ختم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی تلاوت کرنا اور سننے کی عادتیں ختم ہوتی جاتی ہیں. جب یہ سنیں گے اور اس کے ساتھ اس پہ غور کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ شکر کرنے کی توفیق عطا کرے گا اور یہ سارے معاملات ہوں گے. تو فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر دوبارہ اسی موضوع کو لایا گیا جو پیچھے ہم کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز دے گا اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، تم دنیا میں 60 70 سال 1000 سال جتنی بھی اللہ نے زندگی دی اس میں اس کی نعمتیں کھا کے استعمال کر کے آئے ہو، اور استعمال کرنے کے بعد ان کو غیر اللہ کے ذمہ لگاتے رہے ہو کہ یہ فلاں کے کرم سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. آج بلاؤ، ہاں کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم بنایا کرتے تھے. کنتم تزعمون، ایک خیالی چیزیں تھیں، سنی سنائی چیزیں تھیں جن کے بارے میں کوئی دلیل نہیں تھی. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور مختلف حالت ہوں گے، کچھ لوگ وہاں مان لیں گے، کچھ لوگ انکار کریں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو عبادت کی ہی نہیں تھی کبھی بھی غیر اللہ کی. تو یہ مختلف مراحل ہوں گے. تو فرمایا وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے شہید یعنی گواہی دینے والے نکالیں گے. وہ کون ہیں؟ وہ پیغمبر بھی ہیں جو پیغمبروں کے سامنے موجود تھے، ان کے خلاف پیغمبر گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، جس ذریعے کے ساتھ بھی ہدایت کا، توحید کا پیغام پہنچا ہے اور اس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو وہ چیز اس کے خلاف گواہی ہوگی، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا یہ اس کے حق کے اندر گواہی ہوگی. تو فرمایا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، جب یہ گواہ پیش ہو جائیں گے انسان کے ہاتھ پاؤں جسم کے ساتھ اور اس طرح بے جان چیزیں بھی یہ اس کے سامنے گواہی کے لیے کھڑی ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب فیصلے کے لیے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاتوا برہانکم، تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. اللہ کا پیغام تو پہنچ گیا، توحید کا پیغام تو پہنچ گیا. جو تم نے غیر اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے آؤ. لیکن کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ فعالموا، تو پھر وہ یقین کر لیں گے، جان لیں گے. ٹھیک ہے، عین الیقین ہو جائے گا ان کو کہ ان الحق للہ، سچی بات کس کی ہے؟ اچھا وہاں مانیں گے جا کے تو اس کے ماننے کا کوئی فائدہ ہے؟ اب یہاں مانیں اس چیز کو، وہ کیسے ہوگا کہ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس پہ غور کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں کہ سچی بات کس کی ہے. آج ہی یقین کر لیں اس بات کے اوپر، آج ہی اسی بات کے اوپر ایمان لے آئیں کہ حق اور سچ بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ بات آج کرنا انتہائی ضروری ہے. اور ہمارے ہاں یہ نظریہ بڑا پروان چڑھتا جا رہا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں کر رہا ہے. اب اس کے اندر جدید دور آ گیا، ہم سائنس کو دیکھیں گے، ٹیکنالوجی کو دیکھیں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے، اس کے اوپر زیادہ یقین اور بلیو کرتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے قرآن پاک یا احادیث مقدسہ، اس کے بارے میں تو پہلی چیز یہ ہے معلومات ہی نہیں ہوتی. جب معلومات نہیں ہوگی یا ناقص معلومات ہوں گی تو پھر اس کے بارے میں کیا فیصلہ کر پائیں گے؟ اس لیے اس کی تعلیم خیرکم من تعلم القرآن اسی لیے کہا گیا کہ انسان بہتر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس یہ نہ ہو. بہتر تبھی بنے گا جب وہ اس کی تعلیم حاصل کرے گا یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو آگے پہنچاتا رہے گا. تو فرمایا وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے نظریات تھے، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، نیک متقی، جس کے بارے میں جو بھی ان کا نظریہ تھا، فرمایا وہ سارے کے سارے نظریے کیا ہو جائیں گے؟
ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ کو جاننا ہے, توحید کو جاننا ہے, اور آخرت کی جو کامیابی کا راستہ ہے قرآن پاک سے زیادہ بہتر رہنمائی اس کے بارے میں کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. اللہ تعالی ہمیں آخر دم کے ساتھ اس کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم.